اہم ترین طاقتور سیاستدانوں کے بھی اپنے پیٹرول پمپ تھے. یہ سال ختم ہوگا یعنی کہ فائنینشیل ایئر تو ان کو تقریباً 15 اور 26 ارب روپے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس میں یہ جو اس مارجن انکریز سے ملیں گے. یہ بتائیے کہ پہلے کتنا مارجن ہوتا تھا 1 لیٹر پہ پیٹرول پمپ والے ہم یہاں ذکر کر چکے ہیں 8 روپے کچھ پیسے ہوا کرتا تھا. اب کتنا بڑھا ہے؟ یہ مجھے نہیں بڑھا تو نہیں ہے. چلیں بھائی صاحب وہ پہلے تھا اللہ تمہارا بھلا کرے 8 روپے اور 64 پیسے. ٹھیک ہے. اب یہ بڑھ کے ہو گیا ہے 9 روپے اور 80 پیسے یعنی تقریباً 10 روپے ہی ہو گئے یا نہیں؟ بڑھا دیا اور نہیں 9 روپے 18 پیسے سوری بڑھا دیا گیا. صحیح ہے. ہاں نظر بظاہر یہ پیٹرول بیچنے والے کا منافع ہے 9 روپے 98 پیسے سر. 18 نہیں 98 ہاں تو تقریباً 10 تو پھر 10 روپے ہی ہوئے نا. نظر بظاہر یہ جو ہے ارے یار 1-1.5 روپے کا فرق پڑا نا. ہاں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس 1-1.5 روپے پہ ایک غریب دہاڑی دار بائکیا چلانے والا گھروں میں ڈلیوریاں کرنے والا پارسل اور یہ وہ بھی یہ کنٹریبیوٹ کرے گا ہاں. اور وہیکل گاڑیوں کے مالک جن کی 8 گاڑیاں جو ہیں کوریڈور میں کھڑی ہوئی ہیں. آپ کا اپنا ماشاءاللہ 1 ڈالر اور 1 گاڑی ہے. ذرا کیمرے کی طرف دیکھ کے بات کریں نا. تو آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ اس میں کسی کی تفریق امیر اور غریب کی نہیں ہوئی. ہماری جیب سے نہیں آ رہا نصرت صاحب. تو کون دے گا یہ؟ وہ جو لیوی شیوی ہے نا سر اس میں ایڈجسٹ ہوگا. تو وہ کون لے جاتا ہے؟ یہ لیوی نہیں سر یہ مارجن ہے اس کا. یار کیا جہالت کی بات کر رہے ہو؟ نہیں آپ کہہ رہے میری جیب سے جائے گا. اچھا تو کیا حکومت کہے گی یہ لو جی بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. وہ ریفلیکٹ ہوگا جب تم یہ پیٹرول پمپ پہ جا کے کہو گے جی ٹینکی بھر دے میری. نو آپ او بھائی میرے یار کیا یعنی کہ کچھ ویسے میں وقت ضائع کر رہے ہو میرا. خدا کے لیے جہالت کی یا تو محنت کر کے یار خدا یا تو پھر ایسا کرو تم ہی بات کر لو. بہت بڑا المیہ اگر یہ ہونے جا رہا ہے کہ میری جیب سے نکلے گا. لیکن انتہا کی یعنی کہ ایک فضول بات کر رہے ہو. ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ نہ تم بیک گراؤنڈ بلڈ کرنے دے رہے ہو نہ وہ کچھ. اور یار جب جنگ ہو رہی تھی ان دنوں یہاں پہ پیٹرول پمپ کھلے تھے لمبی لمبی آپ کو قطاریں نظر نہیں آتی تھی اور کوئی وہاں پہ دنگے فساد نہیں ہوئے. جبکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسے واقعات ہوئے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں باقاعدہ کوٹا کر دیا گیا کہ آپ کی فیس آئی ڈی لے کر یہ سسٹم میں آ جاتا تھا کہ آپ نے آج 10 لیٹر پیٹرول ڈلوایا ہے اب کل ڈلوائیں گے تو اب آپ اس کے بعد کسی اور پیٹرول پمپ پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ان دنوں بھی پیٹرول کبھی نایاب نہیں ہوا. مہنگا ہوتا رہا نایاب نہیں ہوا. لیکن اب یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو پیٹرول بیچنے والے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ آپ جب تک ہمارے منافع میں اضافے کا اعلان نہیں کریں گے تو ہم 15 اگست سے ہڑتال پر جا رہے ہیں. یہ جمعرات کے دن 13 اگست کو بتایا تھا ہم نے بات. میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ شروع سے ہی خود کو انگیج کرتے. ہمارے جمع سال وزیر مملکت یعنی وزیر پیٹرولیم جناب علی پرویز ملک صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ اگر یہ لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یعنی بندے دا پتر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کچھ اخبارات کی رپورٹ کے مطابق جس کی وزیر پیٹرولیم نے جو ہے وہ تردید کرنے کی ابھی تک زحمت گوارا نہیں کی یا کم از کم میری نگاہ سے نہیں گزری. انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ یہ اپنی دھمکی واپس لیں کہ آپ 15 اگست سے پیٹرول پمپ بند کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو انگیج نہیں کیا. بالآخر کیا ہوا؟ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ 14 اگست کے دن جب قوم جو ہے وہ جشن منا رہی ہے آفیشلی چھٹی ہوتی ہے جمعے کا بھی دن ہے اس دن باقاعدہ پاکستان کے اندر اقتصادی فیصلے کرنے کے حوالے سے جو سب سے بڑی کمیٹی ہے
اس کو اقتصادی رابطہ کونسل کی کمیٹی کہتے ہیں، ای سی سی۔ ٹھیک ہے، ای سی سی کا خصوصی ہنگامی اجلاس ہوتا ہے، اور وہ ہنگامی اجلاس میں شرکت جو ہے وہ وزیر خزانہ صاحب بائی زوم انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اتنی یعنی کہ ہنگامی صورتحال ہو گئی، اس میں سیکٹری فائنانس بیٹھے اور جو باقی جو سارا ای سی سی متعلقہ محکمے سارے سوال، اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا مت کیجیے۔ اور یہ ای سی سی کا ہنگامی ایجنڈا کیا تھا؟ اونلی ون پوائنٹ ایجنڈا کہ پیٹرولیم ڈیلرز کا مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز جن کو ہم کہتے ہیں۔ نہیں یار، آئل مارکیٹنگ کمپنی، اور میں یار آج کیا کر ہو گیا ہے تمہیں؟ یا تو پھر یہ کہ تم یہ درمیان میں بولو نا پھر۔ نہیں سر، کنفیوژن اس کو، یہ پیٹرول پمپ مالکان کا مارجن ہے؟ جی سر۔ اوکے، آپ جو جائیں گے جس پیٹرول پمپ میں، اس کو جو دیکھیے اس پہ کیوں جھکنا پڑا۔ اب بات یہ ہے نا کہ تم نے نہ وہ ان کو ڈسٹنکٹ کرنا ہے کہ او ایم سی کیا ہوتی ہے، کیا یہ ہے کہاں پہ۔ آلریڈی ہمارے یہاں کوئی 133 سے 134 روپے اسی میں لیوی اور یہ وہ ادھر ادھر نہیں، خالی لیوی میں تو نہیں، اور ساری چیزیں ٹیکسز ویکسز ڈال کے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 20 روپے کا بھی آپ کو یعنی کہ کراچی کی بندرگاہ پہ پیٹرول ملے تو جب بھی میرے اور تمہارے لیے، اور بالآخر کیا ہے کہ اپنے آپ کو بہت طاقتور حکومت کہنے والی، جو میرا اور تمہارا یوں کر کے جب ان کا دل چاہے گا یوں گلا بند کر دے گی، جو اپنے آپ کو وہ ہنگامی اجلاس بلاتی ہے اسی مدعے پہ 14 اگست کے دن، ہاں، اور کنسیڈ کر دیتی ہے کہ سر یہ لے، یہ لیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ سیدھی سادی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، جاؤ جا کر تھوڑی سی ریسرچ کیا کرو نا، یہاں بیٹھ کے یہ بے وقوف والے سوال نہ کیا کرو مجھ سے۔ کون سا طاقتور جو ہے سیاستدان آپ کو چند ایک گنتے ملتے جائیں گے، جو آج کل کے نئے نویلے 1985 سے سیاستدان آ رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ان کی اکثریت میں سب کی بات نہیں کر رہا، وہ 2-3 یعنی پیٹرول پمپ بھی رکھتی ہے بڑے بڑے، 2-3 نہیں سر، بہت بڑے بڑے، ہاں بہرحال 2-3 تو ضروری رکھتی ہے نا، ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی جو ہوگا۔ تو کاروباری لوگوں کے علاوہ کسی بھی سیاسی جماعت کی تفریق کے بغیر اہم ترین طاقتور سیاستدانوں کے بھی اپنے پیٹرول پمپ تھے، وہ سارے یکجا ہو گئے۔ حکومت نے کہا کہ واقعی انہوں نے کسی لیول پہ ان کو انگیج نہ کیا گیا، اور ہنگامی طور پہ 14 میں اگست اکیلا فریاد کرتا ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو برڈن ہے وہ عوام کی جیب پہ ڈالا گیا، اس کا وہ جو مارجن ہے حکومت اپنے پلے سے نہیں دے گی۔ وہ یاد نہیں دے رہی نا، خدا کے لیے تم سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہے ان کو کم از کم میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں ان کو یہ سال ختم ہوگا یعنی کہ فائنینشیل ایئر، تو ان کو تقریباً 15 اور گیا، ہاں 26 ارب روپے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس میں یہ جو اس مارجن انکریز سے ملیں گے۔ صرف اس مارجن سے 26 ارب روپے ملے گا، کیونکہ اس میں کچھ رقم زیادہ تو پیٹرول کی ہوگی، 15 کے کچھ قریب ہے، اور 11 وہ ہے، 26 ارب روپے منافع ان کا تو منافع ہو اور گیا۔ یہ منافع ایڈ ہو رہا ہے، یہ ایڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ میری جیب سے جا رہا ہے۔ جب یہ میری جیب سے جائے گا، میں بائکیا چلاتا ہوں، تو میں جو میرے پیچھے بیٹھے گا میں اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ بھائی صاحب اب تو یہ بھی ایک اضافہ ہو گیا ہے۔ تمہاری آمدنی جو ہے عام دہاڑی دار کی، کم تنخواہ والے کی، وہ تو وہیں کی وہیں جمی ہوئی ہے نا۔ اچھا اس میں سے ایک ڈیفینیٹ اماؤنٹ جو ہے وہ پیٹرول پہ بھی تو خرچ کرتا ہے، آف کورس جاری ہے، اس میں مزید 2 روپے اضافہ، 1.5 روپے اضافہ اس میں اس کی جیب پہ، اور پرماننٹ اضافہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کے لیے جو سامان خریدنا ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے بھی اخراجات بڑھیں گے، تو وہ ریفلیکٹ ہوگا اس کی روزمرہ زندگی کے اندر۔